السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ غیر منصرف کو کب منصرف بنایا جاتا ہے یا کس صورت میں غیر منصرف بن جایا کرتا ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنیادی طور پر اسباب اتصال منع صرف میں جو 9 اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، 2 قسم ہوتی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس میں علم ہونا شرط ہے، اور یہ علم ہونا شرط ہے، یہ کل 5 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 تانیث بالتا، نمبر 2 تانیث معنوی، نمبر 3 اجماع، اور نمبر 4 ترکیب، اور نمبر 5 الف نون زیادتان۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ان کو نکرہ بنا دیا جائے تو پھر یہ منصرف بن جاتے ہیں۔ منصرف بننے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو بھی لفظ غیر منصرف ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کا لفظ جو کتاب میں دیا تھا، انہوں نے طلحہ دیا تھا، آپ مثال کے طور پر ابراہیم لے سکتے ہیں، آپ کوئی اور لفظ لے سکتے ہیں جو غیر منصرف ہو۔ طلحہ میں 2 اسباب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تانیث، نمبر 2 علم۔ انہی دونوں اسباب کی بنا پر یہ لفظ وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب ہم نے اس کو نکرہ بنا دیا، معرفہ نہیں رہ گیا۔ جب نکرہ بنا دیا تو معرفہ نہیں رہ گیا، تو ایک سبب تو ویسے ختم ہو گئی۔ طلحہ 10 باب کے بنا پر غیر منصرف، ایک تانیث، دوسرا معرفہ۔ ہم نے اس کو نکرہ بنا دیا، نکرہ بنانے کی وجہ سے تو ایک سبب تو ویسے ختم ہو گیا، یعنی معرفہ نہیں رہ گیا، وہ باقی کیا بچا؟ صرف تانیث۔ آپ دیکھیں گے تانیث میں شرط ہے علم ہونا، اور جب وہ علم نہیں رہ گیا، نکرہ ہے وہ، معرفہ نہیں ہے، علم نہیں ہے وہ، تو تانیث کی بھی شرط نہیں پائی گئی۔ اس کا مطلب کہ وہ تانیث بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی شرط نہیں پائی جاتی۔ تو نکرہ ہونے کی بنا پر اس کے دونوں اسباب ختم ہو گئے۔ ایک تو وہ معرفہ تھا، وہ معرفہ بنیادی طور پر ختم ہوا، نکرہ ہو گیا، وہ معرفہ نہیں رہ گیا۔ دوسرا، چونکہ علم ہونا شرط تھا تانیث میں، تو وہ علم بھی نہیں رہ گیا، چونکہ وہ شرط نہیں ہے جب، تو تانیث کا ہونا نہ ہونا سب برابر ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ پہلی قسم میں کوئی سبب باقی نہیں رہتا ہے، اس لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ منصرف بن جاتا ہے۔ دوسری قسم بتائے تھے کہ وہ اسباب جن میں علم ہونا شرط نہیں ہے، اور کیا تھا؟ وزن فعل اور عدل۔ اگر کوئی اسم ان دونوں اسباب کی بنا پر بھی غیر منصرف ہو اور اس کو نکرہ بنا دی جائے تو اس میں بھی یہی صورت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ مثال کے طور پر آپ احمد لفظ لے لیجئے،
یہ غیر منصرف ہے دو اسباب کی بنا پر. نمبر 1 وزن فعل، نمبر 2 علم. آپ نے معرفہ ختم کر دیا، نکرہ بنا دیا، تو ایک ہی سبب یعنی وزن فعل ہی رہ گیا، اس لیے یہ غیر منصرف نہیں مانا جائے گا، صرف منصرف مانا جائے گا. ٹھیک، تو یہی کل کا سبق کا خلاصہ تھا. آج ایک اور صورت پڑھتے ہیں جس کی بنا پر ایک لفظ جو غیر منصرف ہوتا ہے وہ منصرف بن جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُّ مَا لَا يَنْصَرِفُ إِذَا أُضِيفَ أَوْ دَخَلَهُ اللَّامُ يَدْخُلُهُ الْكَسْرَةُ نَحْوَ مَرَرْتُ بِأَحْمَدِكُمْ وَبِالْأَحْمَدِ. کہ ہر وہ غیر منصرف چاہے جو ہو، چاہے ایک سبب پائے جائے چاہے دو سبب پائے جائیں، ہر غیر منصرف اذا اضیفہ جب اس کی اضافت کر دی جائے، یعنی اس کو مضاف بنا دیا جائے، اس کے بعد مضاف الیہ آ جائے، او دخلہ اللام یا اس پر لام داخل ہو جائے، یعنی اس سے شروع میں الف لام آ جائے، یدخلہ الکسرۃ تو اس پر کسرہ بھی آئے گا، یعنی غیر منصرف ہونے کی جو صلاحیت ہوتی ہے جس میں کسرہ نہیں آتا ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ منصرف کی طرح اس پر بھی کسرہ آئے گا. تو وَكُلُّ مَا لَا يَنْصَرِفُ اور ہر وہ لفظ جو غیر منصرف ہو اذا اضیف جب اس کی اضافت کر دی جائے، او دخلہ اللام یا اس پر لام داخل ہو، یدخلہ الکسرۃ تو اس پر کسرہ آئے گا. نحو مررت باحمدکم جیسے ہے مررت باحمدکم، احمد میں دیکھو احمد مضاف کم مضاف الیہ، تو احمد چونکہ مضاف ہے اضافت کر دی گئی کم کی جانب، اس لیے کیا ہو جائے گا یہ احمدکم دال پر کسرہ آئے گا گرچہ غیر منصرف ہے. تو غیر منصرف کی صلاحیت اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس پر کسرہ بھی آتا ہے. وبالاحمد اور احمد غیر منصرف اس پر الف لام داخل کر دیا کسی ضرورت کی بنا پر کسی وجہ سے، تو پھر اس پر بھی کسرہ آئے گا. تو ہر غیر منصرف چاہے وہ ایک سبب کی بنا پر غیر منصرف ہوا ہو چاہے وہ دو سبب کی بنا پر غیر منصرف ہوا ہو، اس میں جو بھی سبب پایا جائے جو بھی شرط پائی جائے، اگر اس کی اضافت کر دی جاتی ہے یا اس پر الف لام آ جاتا ہے تو اس پر کسرہ بھی آئے گا، غیر منصرف ہونے کی صلاحیت اس کی ختم ہو جائے گی. تو یہ کل 3 اسباب بنتے ہیں جن پر کسرہ آ جاتا ہے، یا یہ کہہ لیجیے دوسرے لفظوں میں کہ وہ غیر منصرف ہوتا ہے وہ منصرف بن جاتا ہے. نمبر 1 جب اس میں علم ہونا شرط ہو یا نہ شرط ہو، اگر اس کو معرفہ ختم کر کے نکرہ بنا دی جائے تو بھی وہ منصرف بن جاتا ہے، اضافت کر دی جائے یا الف لام داخل کر دی جائے تو ان کل 3 صورتوں میں اس پر کسرہ آئے گا اور وہ منصرف بن جائے گا. اس کے بعد جو بحث شروع ہوتی ہے وہ مرفوعات کی بحث شروع ہوتی ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں. المقصد الاول فی المرفوعات، پہلا مقصد مرفوعات کے بارے میں. انہوں نے کہا تھا کہ 3 مقاصد ہوں گے اس میں، تو یہ مرفوعات کے بارے میں ہے یہ باب، یہ فصل جو بھی آپ کہہ لیں اس کو. مرفوعات کا مطلب طلبہ ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہاں زیر لگاتے ہیں کہاں زبر لگاتے ہیں کہاں پیش لگاتے ہیں. یہاں سے وہی بحث شروع ہو رہی ہے جہاں پر آپ کو زیر زبر یا پیش لگانا ہے. کس لفظ پر کب زبر لگائیں گے، کس لفظ پر کب زیر لگائیں گے، کس لفظ پر کب پیش لگائیں گے. اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا تھا اعراب کی 9 قسمیں، اس میں تھا کہ اگر زبر لگانا رہے تو کیا لگائیں گے، زبر لگائیں گے کہ الف لگائیں گے کہ یہاں لگائیں گے، یا اعراب پوشیدہ رہے گا. لیکن اب وہ بنیادی سوال شروع ہو رہا ہے کہ اگر پیش لگائیں گے تو کب لگائیں گے. وہ پھر بعد کی بات ہوتی ہے کہ پیش کی جگہ پر پیش آئے گا، پیش کی جگہ پر واو رہے گا، یا پیش کی جگہ پر تقدیری اعراب رہے گا، یا کیا رہے گا، وہ بعد کی بات ہے. بنیادی سوال جو آپ طلباء کا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب مجھے نہیں پتا کہ پیش کب لگاتے ہیں، زبر کب لگاتے ہیں، زیر کب لگاتے ہیں. تو آج سے
یا اس جملے سے، اس فصل سے وہی بحث شروع ہو رہی ہے کہ ایک طالب علم کو، ایک عربی لکھنے والے کو، ایک عربی پڑھنے والے کو کب زبر لگانا ہے، کب زیر لگانا ہے اور کب پیش لگانا ہے۔ یہ جب آپ جان جائیں گے تو پھر وہ جو آپ نے پہلے پڑھ رکھا ہے کہ جاری مجرا صحیح کا اعراب یہ ہوتا ہے، غیر منصرف کا اعراب یہ ہوتا ہے، اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب یہ ہوتا ہے، تو پھر وہ بعد کی بات آتی ہے کہ ہاں ہم نے پڑھ لیا، ہمیں اس پر پیش لگانا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے وہ لفظ کون سا ہے، اس پر پیش لگے گا، اعراب پوشیدہ رہے گا، واو لگے گا یا کیا لگے گا، یا الف رہے گا، وہ پھر بعد کی بات ہے۔ یہ بنیادی سوال جو آپ لوگ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کہ پیش کہاں لگے گا، زبر کہاں لگے گا، زیر کہاں لگے گا، وہ یہاں سے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ لوگوں سے امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ محنت سے کتاب کا مطالعہ بھی کریں گے، اسباق سنیں گے بھی، یاد بھی کریں گے، جو ہوم ورک دیا جائے گا اس کو پورا بھی کریں گے۔ اس میں ہوم ورک انشاءاللہ میں روزانہ دوں گا، کیونکہ یہ آپ کی بنیادی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی تو آپ فضیلت تک بھی یہی کہیں گے مولوی صاحب ہمیں نہیں پتہ ہے زبر کہاں لگتا ہے، زیر کہاں لگتا ہے، پیش کہاں لگتا ہے۔ تو المقصد الاول فی المرفوعات، پہلا مقصد ہے مرفوعات کے بارے میں۔ کہتے ہیں الاسماء المرفوعۃ ثمانیۃ اقسام، اسماء مرفوعہ کی کل 8 قسمیں ہیں، یعنی وہ اسم جن پر آپ کو پیش لگانا ہے۔ کہاں کہاں آپ کو پیش لگانا رہے گا؟ تقریر کرتے وقت، عربی بولتے وقت، عربی لکھتے وقت، عربی پڑھتے وقت، کہاں کہاں پر آپ کو پیش لگانا ہے، یہ کل 8 جگہیں ہوتی ہیں، 8 قسمیں ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو پیش لگانا ہے۔ ہمارے طلبہ کو صرف ایک قسم یاد رہتی ہے، فاعل، باقی سب غائب۔ یا اگر یاد رہتا ہے تو پھر وہ صرف ذہنی طور پہ یاد رہتا ہے، عملی طور پہ یاد نہیں رہتا ہے۔ وجہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ضربہ زید عمرن کی مثال سے آپ آگے نہیں بڑھتے، وہ مثال چھوڑیے گا، آپ اپنی مثالیں خود بنائیے گا، ہر قسم کی الگ الگ مثال بنائیے گا۔ جو مبتدا خبر کی بحث آئے گی تو پر اللہ غفور اللہ خالقون کے علاوہ کوئی دوسری مثال بنائیے گا، جیسا بھی ہو سکے گا آپ سے بنائیے گا۔ اس میں استاد سے زیادہ بھی طلبہ کو محنت کرنا پڑتی ہے، کیونکہ ان کی زندگی کا سوال ہوتا ہے، ہم اساتذہ کی زندگی کا سوال نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں جتنا پڑھنا تھا ہم نے پڑھ لیا، جتنی محنت کرنی تھی اساتذہ محنت کر رہے ہیں۔ جب تدریس کا زمانہ چلتا ہے اساتذہ تب بھی محنت کرتے رہتے ہیں، مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ محنت سے سنیے گا، محنت سے پڑھیے گا، محنت سے ہوم ورک کیجیے گا۔ تو آج پڑھتے ہیں اسماء مرفوعہ، یعنی وہ جگہ ہیں جہاں پر آپ کو اسم پر پیش لگانا ہے۔ آپ نے بنیادی طور پر پڑھا ہے کہ کلمہ کے 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف۔ آپ حرف کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اس پہ زیر زبر پیش آپ کو لگانا نہیں ہے، وہ مبنی کے سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، وہ جھمیلہ ختم ہے ہر حروف کا۔ 2 باقی بچتے ہیں، اسم اور فعل۔ فعل کا بھی آپ پڑھ چکے ہیں، نواسب اور جوازم، صرف کی بحث آتی ہے، اس میں بھی آگے بحث آئے گی انشاءاللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دی تو آپ خود مطالعہ کر کے یہ بحث پڑھیں گے، جہاں پہ القسم الثانی فی الفعل آئے گی وہاں پہ نساء میں داخل نہیں وہ، اور یہاں پر اسم کی بحث شروع کریں گے کہ اسم میں کہاں کہاں پیش لگایا جائے گا۔ الفاعل، پہلی جگہ فاعل، جو لفظ آپ پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، وہاں اگر وہ لفظ فاعل ہے تو اس پر پیش لگے گا۔ وہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، دوسری جگہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ پر پیش لگے گا۔ لکھتے وقت، بولتے وقت، تقریر کرتے وقت، پڑھتے وقت کتاب آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو مفعول ما لم یسمى فاعلہ جہاں پہ رہے گا وہاں پر پیش لگے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو میں یہیں پہ دے دوں، الفاعل، آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ جو قالا کہتے ہیں اس کے بعد رسول، کس نے کہا؟ رسول نے فرمایا، اس لیے اس پر پیش لگتا ہے کیونکہ یہ فاعل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے بلوغ المرام میں پڑھی ہوگی، اذا دبغ الاحاب فقد طہر، اذا دبغ الاحاب، جب دباغت دے دی جائے، کس کو؟ چمڑے کو۔ یہ نائب فاعل بنا، یعنی مفعول ما لم یسمى فاعل ہوئے۔ دبغا، جب دباغت دے دی جائے، کون دباغت دے رہا ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے، دباغت دیا جا رہا، کس کو؟ چمڑے کو۔ یہ مفعول ما لم یسمى فاعل ایسا مفعول ہے جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا ہے، اس لیے کیا رہے گا؟ یہ یہاں پر احاب آپ پڑھیں گے۔
تو یہ مفعول مسمى فاعل ہوا. اسی طرح سے باقی مثالیں بھی ہیں. والمبتدا والخبر، مبتدا اور خبر بھی ہے جس پر آپ کو پیش لگانا ہے. وخبر ان واخواتها، ان اور اس کے اخوات کی یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے. واسم کانا واخواتها، کانا اور اس کے اخوات کا اسم یعنی افعال ناقصہ کا اسم ہے. واسم مالا والما ولا المشبہتین بلیسا، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوں ان کا اسم ہے. اس میں انہوں نے صرف 2 ذکر کیا ہے، میں انشاءاللہ اور بھی ذکر کروں گا 3 یا 4. وخبر لا التی لنفی الجنس، اور لا نفی جنس کی خبر اس پر بھی آپ کو پیش لگانا ہے. یہ کل 8 جگہیں ہیں جہاں پر آپ کو پیش لگانا ہے. عربی بولتے ہوا، عربی لکھتے ہوا، عربی پڑھتے ہوا، عربی سنتے ہوا، جو بھی کچھ ہوگا یہی 8 جگہوں پر آپ کو پیش لگانا. اس میں فعل کی بحث نہیں، اس میں انہی 8 جگہوں پر آپ کو پیش لگانا ہے. تو آج دن بس اتنا ہی. مزید تفصیل انشاءاللہ کل اور آگے کے اسلام میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.